السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ بخاری شریف کی ہماری یہ تیسری حدیث ہے۔ امام بخاری اپنی سند کے ساتھ اسے بیان کرتے ہیں۔ امام بخاری فرماتے ہیں حدثنا یحیی بن بکیر قال حدثنا اللیث بن سعد عن عقیل عن ابن شہاب عن عروۃ بن الزبیر عن عائشۃ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا انہا قالت اول ما بدی به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحۃ فی النوم فكان لا يرى رؤيا الا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب اليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء۔ امام بخاری نے تیسری حدیث جو بیان کرنا شروع کی ہے، اس میں ابتدائے وحی کا بیان ہے۔ وحی کی ابتدا، وحی شروع کیسے ہوئی۔ گزشتہ ہماری جو محفل تھی اس میں نے وحی کا معنی، وحی کی قسمیں، وحی کی صورتیں، یہ ساری چیزیں بتائی تھی۔ یہ حدیث امام بخاری نے اپنے شیخ یحییٰ بن بکیر سے بیان کی ہے، اور یہ یحییٰ بن بکیر مصر کے ہیں، مصری ہیں۔ اس سند میں 3 راوی مصری ہیں، باقی 3 مدنی ہیں، تو مصری اور مدنی راویوں کا یہاں سنگم۔ امام بخاری کے شیخ یحییٰ بن بکیر یہ بھی مصری، اور ان کے بعد ان کے شیخ اللیث بن سعد، اور یہ ایک نام ہے کہ جن کے نام کے شروع میں الف لام پہلے سے لگا ہوا ہے، نام ہی اللیث۔ ویسے میں نے اونا میں آ کر مجھے پتا چلا کہ ناموں کے آگے الف لام لگتا ہے، لیکن وہ الف لام کیسا لگتا ہے؟ اونا میں بہت سے نام ایسے میں نے دیکھے جس میں الف لام لگتا ہے، لیکن کیسا الف لام لگتا ہے کہ حروف شمسیہ میں بھی الف لام لگتا ہے، اور حروف شمسی بھی الگ کر کے پڑھے جاتے ہیں۔ حروف قمری ہے نا، 2 چیزیں، ایک حروف شمسی، ایک حروف قمری۔ اس کو یوں کہہ لیں، آپ آسان سمجھ لیں کہ ایک ہے والقمر، تو واؤ کے بعد الف لام ہے، پھر قمر ہے، تو والقمر، القمر نہیں پڑھتے ہیں، الف کو ہٹا دیا، والقمر، ٹھیک ہے، لیکن لام پڑھا گیا، لام تو رہا والقمر۔ لیکن جب حروف شمسی آئیں گے تو والشمس، الف بھی گیا، لام بھی گیا، ڈائریکٹ شین پر تشدید آئی، وش شمس، حالانکہ الشمس الف لام پھر شین میم سین، الشمس الف لام ہے۔ تو یہ ہے حروف قمری اور شمشی کا قاعدہ۔ لیکن اونا میں آ کر میں نے دیکھا، جیسے کسی کا نام مثال کے طور پر شفا، شروع میں الف لام بھی لگا ہوا ہے، تو اب عربی قاعدے سے اس کا نام ہونا چاہیے الشفا، نام ہونا چاہیے الشفا۔ میں نے کہا الشفا، تو کہا نہیں، الشفا نہیں، الشفا، حالانکہ عربی قاعدے سے یہ غلط نام ہے، الشفا تو ہوتا ہی نہیں۔ اور پھر یہ الف لام لگانے کا آج کل اتنا شوق بڑا ہوا ہے کہ لوگوں نے، یعنی مسلمان تو مسلمان ہیں، لوگ مسلم تو لگاتے ہی ہیں کہ بھئی القصوہ، الفلاں الفلاں، ہے نا۔ غیر مسلموں نے بھی اپنی کمپنیوں کے نام الکبیر رکھے ہوئے ہیں، الکبیر سلاٹر ہاؤس، جہاں سے ایکسپورٹ ہوتا ہے فورن کنٹریز میں، ہے نا، تو وہ بھی الکبیر رکھا ہوا ہے، کسی نے پتہ نہیں کیا کیا نام رکھے۔ بہرحال کہنے کی بات یہ کہ یہ الف لام جو ہے وہ ان کے نام کے شروع میں یہ پیدائشی رکھا گیا، اللیث ابن سعد، صرف لیث ابن سعد نہیں، ویسے لیث ہر ایک کا نام ہو سکتا ہے، لیکن ان کا نام اللیث ابن سعد۔ یہ مصری ہیں، مصر کے عظیم الشان فقیہ، محدث، اور ان کی شان اتنی بلند کہ یہ خود مجتہد کے درجے پر فائز ہے، لیکن امام اعظم کے پیروکار ہیں، حنفی ہیں، امام اعظم کی فقہ کو فالو کرتے ہیں۔ یہ امام بخاری کے دادا استاد، یعنی امام بخاری کے استاد یہ حنفی ہیں، ہے نا۔ تو یہ اللیث ابن سعد یہ بھی مصری ہیں۔ تیسرے ہیں عقیل، یہاں صرف عقیل ہے، لیکن ان کا پورا نام عقیل ابن خالد ابن عقیل۔ عقیل تو سب کا نام آتا ہے، لیکن اینڈ پر پیش کر کے عقیل، یہ صرف انہی کا نام، تمام راویوں میں ایک عقیل ہیں، وہ یہ ہیں، یہ بھی مصری ہیں، عقیل ابن خالد ابن عقیل۔ پھر اس کے بعد ابن شہاب زہری ہے،
اور یہ مشہور ہی ہیں، ہر جگہ ان کا نام ابن شہاب آئے گا یا زہری آئے گا، یا تو زہری یا ابن شہاب۔ ان کا نام جو ہے وہ ہے محمد ابن مسلم ابن عبید اللہ ابن شہاب زہری، محمد ابن مسلم ابن عبید اللہ ابن شہاب زہری، لیکن یعنی کہ پردادا کے نام سے مشہور ہیں ابن شہاب زہری۔ یہ مدنی ہیں، مدینے کے رہنے والے، لیکن ملک شام میں جا کر بسے، وہیں پر انتقال ہوا۔ آج بھی ان کا مزار موجود اور لوگ ان کی زیارت کرتے ہیں، ان کے مزار کی۔ الیاس ابن سعد کا مزار مصر میں موجود اور آج بھی لوگ ان کے مزار کی زیارت کرتے ہیں۔ ابن شہاب زہری روایت کرتے ہیں عروہ ابن زبیر سے۔ عروہ ابن زبیر اس سے پہلے بھی حدیث میں گزر چکے ہیں۔ یہ عروہ ابن زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہما اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ کے بیٹے زبیر، ان کے بیٹے عروہ ہے نا۔ تو عروہ ابن زبیر ہیں، یہ بھی مدنی ہیں، مدینے کے رہنے والے۔ اور پھر عروہ ابن زبیر اپنی خالہ حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت کرتے ہیں، اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی مدنی۔ تو 3 مدنی ہیں اور 3 مصری یہ راوی ہیں روایت کرنے والے۔ ابھی حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین اس حدیث کو بیان کرتی ہیں، اور وہ بیان کیا کر رہی ہیں؟ وہ کہتی ہیں کہ سب سے پہلے حضور کو یعنی وحی آنا شروع ہوئی، اس کی کیفیت کیا تھی؟ جبکہ حضور پر جب وحی کی ابتدا ہوئی تو حضرت عائشہ تھی نہیں، حضرت عائشہ تھی نہیں۔ اگر رہی بھی ہوں گی تو ابھی پیدا ہوئی ہوں گی، لیکن تھی نہیں۔ جب حضور پر وحی کا آنا شروع ہوا ہے تو حضرت عائشہ نہیں تھی، تو ابتدائی حالات ان کو پتہ بھی نہیں، پتہ کیسے چلے؟ اور جب راوی خود موجود نہ ہو، اس نے خود سنا نہ ہو، کسی اور سے سنا اور اس کا نام لیے بغیر وہ حضور سے روایت کرے، تو ایسی حدیث کو حدیث مرسل کہتے ہیں۔ بیچ میں سے ایک صحابی کو ہٹا دیا جائے اور ڈائریکٹ حضور سے روایت کریں، ہے نا، تو اسے کہتے ہیں مرسل۔ لیکن صحابی اگر یہ مرسلن روایت کرے تو یہ مسند مرفوع متصل کے حکم میں ہوتی ہے، یعنی کہ حضور سے بالکل متصل ہے، ملی ہوئی ہے، سند میں کوئی کٹ موجود نہیں ہے، یہ سمجھا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یقیناً حضرت عائشہ نے یا تو حضور سے سنا ہے یا کسی صحابی سے، لیکن آگے جو الفاظ ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ سرکار نے خود ہی حضرت عائشہ کو یہ بتایا ہوگا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ نے بعد میں اس حدیث کو روایت کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ انہا قالت، حضرت عائشہ فرماتی ہیں اول ما بدی به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحۃ فی النوم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی ابتدا جو ہوئی وہ نیند میں، خواب میں، ہے نا، اچھے اچھے خواب آنا شروع ہوئے۔ نیند میں اچھے خوابوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وحی کا معاملہ شروع ہوا، اچھے خواب۔ اب بعض روایت یہاں ہے الرؤیا الصالحہ، نیک خواب، اچھے خواب۔ بخاری میں دوسری جگہ اور امام مسلم نے بھی الرؤیا الصادقہ یعنی کہ سچے خواب کا ذکر کیا، کہ سچے خوابوں سے آپ کی وحی کی ابتدا ہوئی۔ اب یہ رؤیا صالحہ اور رؤیا صادقہ، سچے خواب اور اچھے خواب، نیک خواب، دونوں میں فرق کیا ہے تو آخرت کے اعتبار سے تو دونوں برابر ہیں، لیکن دنیاوی اعتبار سے دونوں میں فرق ہو سکتا ہے۔ اور وہ فرق کیا؟ کہ خواب تو سبھی سچے، نبیوں کو جو خواب آئیں وہ سبھی سچے ہوتے ہیں، لیکن اچھے بھی ہوں یہ ضروری نہیں۔ سچے سب ہوتے ہیں لیکن اچھے ہوں یہ ضروری نہیں۔ حالانکہ آخرت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ بھی اچھا ہے، لیکن دنیا کے اعتبار سے دیکھا جائے تو لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اچھا۔ مثال کے طور پر ایک مثال سے آپ کو سمجھاؤں، انبیاء کے سارے خواب سچے، لیکن اچھے، کچھ خواب اچھے ہوتے ہیں، کچھ اچھے نہیں ہوتے۔ اچھے نہیں کیا؟ جیسے سرکار نے جنگ احد سے پہلے خواب دیکھا، اور خواب میں سرکار نے کیا دیکھا؟ گائے دیکھی، گائے کو خواب میں دیکھا، اور وہ گائے ذبح کی گئی، کاٹ دی گئی۔ تو سرکار نے اس کی تعبیر نکالی اس خواب کی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی کیا تعبیر؟ تو سرکار فرماتے ہیں یہ گائے سے مراد مومنین ہے، گائے سے مراد مومنین، یعنی کہ جیسے گائے سیدھی سادی ہوتی ہے
اور نفع بخش ہوتی ہے، فائدہ مند ہوتی ہے. ویسے مومنین بھی سیدھے سادے اور فائدہ مند ہوتے ہیں، نفع بخش ہوتے ہیں. تو مومنین سے مراد گائے اور اسے خواب میں ذبح کیا گیا، مطلب یہ کہ مومنین ذبح کیے جائیں گے، مومنین شہید کیے جائیں گے. یہ خواب کی تعبیر ہے. تو دنیاوی اعتبار سے میں خواب دیکھا مطلب مسلمانوں کا قتل ہونا ہے، تو دنیا کے اعتبار سے تو یہ اچھا خواب نہیں، اگرچہ آخرت کے اعتبار سے بہت اچھا کہ جو شہید قتل کیا جائے گا وہ شہید ہوگا، اور شہید کا مقام و مرتبہ بہت بلند و بالا ہوتا ہے. تو آخرت کے اعتبار سے بہت اچھا خواب، لیکن دنیا کے اعتبار سے اچھا نہیں. تو اسی لیے کہتے ہیں صادقہ اور صالحہ، ان دونوں میں یہ فرق ہے. صادق سارے خواب سچے صادقہ، لیکن سارے خواب صالحہ ہوں یہ کوئی ضروری نہیں ہے. بہرحال تو سرکار کی وحی کی جو ابتدا ہوئی وہ اچھے اور سچے خوابوں کے ساتھ ہوئی، اچھے اور سچے خواب. ویسے خواب کی بہت سی قسمیں ہیں، ہے نا. ہم جیسے کیسے کیسے خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہے نا، جسے اضغاث بھی کہتے ہیں، برے خواب، ہے نا، پریشان یعنی کہ خواب کہتے ہیں. اسی طرح سے خوابوں کی ایک قسم ایسی بھی ہے جس میں شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں. شیطان ہمیں یعنی کہ ڈراؤنے خواب دکھاتا ہے، ویسے خواب بھی ہوتے ہیں. بچہ ڈر جاتا ہے، ویسے خواب ہوتے ہیں. اور شیطان کبھی کبھی یعنی کہ اس طرح کے خواب بھی دکھاتا ہے کہ جس میں بچے کو یعنی کہ نوجوانوں کو احتلام ہو جاتا ہے نا، ناپاک ہو جاتے ہیں، انہیں حلم کہا جاتا ہے، اضغاث کہا جاتا ہے، رجی کہا جاتا ہے. یہ سارے خواب کی قسمیں ہیں، برے خواب جنہیں ہم کہتے ہیں. کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جس میں ہم پر پریشانی یا اپنے گھر والوں رشتہ داروں پر موت یا کوئی پریشانی ہم خواب میں دیکھتے ہیں. ایسے خواب دیکھنے کے بعد یعنی یہ جو شیطانی خواب ہیں، یہ خواب دیکھنے کے بعد حضور نے فرمایا کہ اگر آنکھ کھل جائے، بیدار ہو جاؤ، ڈر کر بیدار ہو جاؤ، تو پھر اپنی بائیں جانب ہے نا تھو 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 3 مرتبہ کرو، لاحول پڑھو 3 مرتبہ الٹی طرف، تھو تھو تھو، تھوکنا نہیں ورنہ بستر پر تھوک ہوگے، تھوکنا نہیں لیکن تھو 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 3 مرتبہ کرنا ہے. تو کہتے ہیں وہ جو برا خواب ہے آپ کے ساتھ یا آپ کے رشتہ دار گھر والوں کے ساتھ جو برا خواب میں دکھایا گیا، کہتے ہیں کہ یہ آپ نے اگر ایک کام کیا تو وہ برائی دور ہو جائے گی، شیطان وہ برائی آپ کو پہنچا نہیں سکے گا. بہرحال تو اس طرح کے خواب ہوتے ہیں. اور اچھے خواب بھی ہوتے ہیں، اولیاء کرام کو خواب آتے ہیں، نیک مومنوں کو خواب آتے ہیں. کبھی اولیاء خواب میں آتے ہیں، کبھی بزرگوں کی قبریں خواب میں آتی، کبھی بزرگ خواب میں آتے ہیں، ہے نا. کبھی اچھے خواب، ہے نا، کالا پن دیکھنا برا ہے تو سفید رنگ یا نور یا روشنی، یہ ساری چیزیں دیکھنا یہ اچھے خواب ہیں. تو اچھے خواب بھی آ سکتے ہیں، برے خواب بھی آ سکتے ہیں. اچھے خواب آئیں اللہ کا شکر ادا کریں، ہے نا. کچھ لوگوں کو تو خواب میں بتا دیا جاتا ہے کیا کیا حالات ہوں گے، کس کے ساتھ کیا ہوگا وہ بھی بتا دیا جاتا ہے. تو یہ الہام کی ایک قسم ہے، الہام ہے. بہرحال تو کہتے ہیں ابتدائے وحی جو ہے، وحی کی ابتدا حضور کے ساتھ جو ہوئی وہ خواب سے. اب یہ خواب سے کیوں ہوئی؟ کہتے ہیں کہ وحی کی جتنی صورتیں ہیں ان صورتوں میں سب سے آسان اور سب سے اچھی جو صورت ہے وہ خواب ہے. کہ خواب دیکھا، بیدار ہوئے، تو کہتے کوئی مسئلہ ہی نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، بس خواب میں دیکھا تھا. کہتے پھر وہ خواب ایسے، اس کی تعبیر ایسے ظاہر ہوتی جیسے کہ روشن صبح، جیسے روشن صبح ویسا خواب کی تعبیر سامنے نمودار ہوتی، اور سرکار سمجھ جاتے کہ مجھے خواب میں دکھایا گیا تھا یہ معاملہ ہے، مجھے خواب میں بتایا گیا تھا یہ معاملہ ہے. اچھا، یہ خواب اور نبوت کے مبادیات میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول شروع ہو، اچھے خواب آنا شروع ہوئے. اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی، مثال کے طور پر حضور کو پتھر سلام کرتے تھے. سرکار فرماتے ہیں نا کہ میں اس پتھر کو آج بھی پہچانتا ہوں جو اعلان نبوت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا. تو سلام کرنا. اسی طرح سے آپ اعلان نبوت سے پہلے کے واقعات میں دیکھیں گے کہ درخت آپ کو سایہ کرتے ہیں. جب ملک شام کے تجارتی سفر پر تشریف لے گئے تو اس وقت معاملہ یہ تھا کہ ابو طالب کے ساتھ گئے تھے، 10-12 سال کی عمر تھی. ابو طالب ساتھ میں لے کر گئے کہ چلو چلتے ہیں. تو اب یہ جب ایک کیسرا یعنی کہ ایک گرجا گھر تھا وہاں پہنچے، آپ نے واقعہ سنا ہوگا، گرجا گھر کے پاس پہنچے تو یہ جتنے قافلے والے تھے، ہے نا، حضور تو ابھی بچے ہیں، جتنے قافلے والے تھے دوڑ کر
ایک بڑا سا درخت تھا، اس کا سایہ، یعنی جیسے سورج ادھر ہے تو اس کا سایہ ادھر ہوگا، تو سارے لوگ سائے میں جا کر بیٹھ گئے، اپنی اپنی جگہ روک کر بیٹھ گئے کہ یہ میری جگہ، یہ میری جگہ، یہ میری جگہ. سارے لوگ سایہ دار جگہ تلاش کر کے اپنی جگہ روک کر بیٹھ گئے کہ بھائی میری جگہ. حضور دھوپ میں کھڑے رہ گئے، حضور کو کوئی چھاؤں میں جگہ نہ ملی تو درخت کا سایہ ہی ادھر آ گیا. درخت کا سایہ ادھر، یعنی آپ سوچیں کوئی بھی چیز ہو، جیسے آپ کے یہاں سورج ادھر سے نکلتا ہے مثال کے طور پر، جب تک ادھر رہے گا سارے سائے ادھر ہوں گے، پھر جب بیچ میں آئے گا تو سایہ ادھر ہوگا، اور جب جیسے جیسے سورج ادھر ڈھلتا جائے گا سائے ادھر ہوتے جائیں گے. تو اگر ادھر سورج ادھر تھا سامنے اور یہ درخت، تو درخت کا سایہ ادھر پڑے گا. سارے لوگوں نے سائے میں جگہ روک لی. کہتے سرکار دھوپ میں کھڑے رہ گئے تو درخت نے اپنا سایہ ہی چینج کر ڈالا، بدل ڈالا، سایہ ادھر چلا گیا حضور کے پاس. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ درختوں کا سایہ کرنا ہے نا. اسی طرح سے اعلان نبوت سے پہلے جب حضرت خدیجہ الکبریٰ کا مال لے کر ملک شام تجارت کے لیے گئے، اور جب واپس لوٹ رہے ہیں، گئے بھی واپس بھی آئے، میسرہ نام کے غلام حضرت خدیجہ کے وہ آپ کے ساتھ تھے. انہوں نے دیکھا کہ ایک بادل کا ٹکڑا جہاں جہاں سرکار جاتے ہیں آپ پر سایہ کرتا ہوا جاتا ہے. اور یہ تو میسرہ نے تو دیکھا ہی. حضرت خدیجہ جب سنا کہ قافلہ آ رہا ہے تو بالا خانے پر چھت پر چڑھ گئیں قافلہ دیکھنے کے لیے. تو انہوں نے دیکھا کہ جیسے 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 سرکار آتے جا رہے ہیں ان کے اوپر بادل کا ٹکڑا بھی آتا جا رہا ہے. تو یہ بھی یعنی اعلان نبوت سے پہلے کہ یہ نشانیاں تھی کہ حضور نبوت اور رسالت کا اعلان کرنے والے ہیں، اور یہ آپ کی دل کی تقویت کے لیے تھا، ہے نا. پادریوں نے بشارت دی تھی کہ یہ تو نبی ہونے والے، آخری نبی اس امت کے ہونے والے، ان کو لے جاؤ، یہودیوں سے خطرہ ہے وغیرہ وغیرہ. بہرحال تو اب جب اعلان نبوت فرما دیا تو کہتے ہیں کہ اب یعنی پہلے تو اعلان نبوت سے پہلے اب آپ پر اسی میں سے ایک یہ بھی کہ اچھے اچھے خواب آنا شروع ہوئے. ابھی اعلان نبوت نہیں فرما، اچھے اچھے خواب آنا شروع ہو گئے. اب یہ اچھے خواب آ رہے ہیں، کہتے پھر اس کی تعبیر بالکل صاف شفاف صبح روشن کی طرح واضح ہو کر سامنے آ جاتی ہے نا. ایسے خواب کہتے فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيَا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَرَقِ الصُّبْحِ. حضرت عائشہ فرماتی تو سرکار کوئی خواب نہ دیکھتے مگر وہ روشن صبح کی طرح آپ کے سامنے نمودار ہو جاتا، یعنی اس کی تعبیر بالکل واضح ہوتی. ہمارے ساتھ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے کبھی کوئی چیز خواب میں دیکھی ہو، پھر وہ چیز کبھی ہمارے ساتھ پیش آتی ہے تو یار اس طرح کا واقعہ تو پہلے بھی ہوا ہے، ایسا لگتا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ میری ملاقات یہاں میں پہلے بھی آیا، حالانکہ زندگی میں وہ کبھی وہاں پہلے نہیں آیا. وہ جو لوگوں سے مل رہا ہے، ان سے جو معاملات ہوئے، جو بات ہوئی، پہلے کبھی نہ ہوئی، لیکن لگتا ہے کہ پہلے بھی ایسا ہو چکا ہے. کہتے خواب میں دیکھا تھا، بعد میں خواب بھول گیا، اب جو واقعہ وہ پیش آیا تو بندے کو لگتا ہے کہ ایسا تو پہلے بھی میرے ساتھ ہوا ہے، ایسا تو پہلے بھی ہوا. تو کہتے خواب کی تعبیر بالکل صبح روشن کی طرف واضح ہو کر سامنے آ جاتی. حضرت عائشہ فرماتی ثم حبب الیہ الخلاء، پھر آپ کے دل میں خلوت نشینی کی محبت ڈال دی گئی. ثم حبب الیہ الخلاء، آپ کے دل میں خلوت نشینی کی محبت ڈالی گئی. خلوت نشینی یعنی کہ آپ لوگوں سے، علائق دنیا سے، دنیا کی تعلق یعنی کہ دنیا کے تعلقوں سے تمام تعلقات منقطع کر کے اکیلے خلوت نہ جائیں. تو حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس غار کو پسند فرمایا وہ تھا غار حرا. غار حرا یہ مکہ معظمہ سے ہے نا، جب مینا کی طرف چلیں، آپ مینا کی طرف جا رہے ہو تو الٹے ہاتھ پر 3 میل کی دوری پر الٹے ہاتھ پر یہ غار حرا ایک پہاڑ ہے، اور اس پہاڑ میں یہ غار ہے. اور یہ غار یعنی کہ قدرتی طور پر ایک کمرے کی طرح بن گیا. 3 پتھر ایسے، 3 چٹانیں ایسے ملی کہ کمرے کی شکل کا بن گیا. البتہ اس کا راستہ بڑا تنگ ہے، بڑا چھوٹا سا تنگ سا راستہ ہے کہ جیسے ویسے کر کے ہم اندر داخل ہوں، لیکن اندر داخل ہوں تو 2 لوگ اس میں عبادت کر سکتے، نماز وغیرہ پڑھ سکتے ہیں، 2 لوگ بیٹھ سکتے ہیں. تو سرکار نے اس غار کو پسند فرمایا خلوت نشینی کے لیے، اعتکاف کے لیے. ہم اسے اعتکاف کہہ سکتے ہیں، ہے نا. تو آپ نے اعتکاف کے لیے، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ خلوت نشی ہو جائے. تو یہ اعلان نبوت سے پہلے کے سارے حالات. اب جب خلوت نشی ہوئے، اچھا غار حرا کو کیوں پسند کیا؟
آپ کے آبا و اجداد بھی اسی غار کو پسند فرماتے تھے. آپ نے ربیع الاول میں سیرت کے جلسوں میں سنا ہوگا حضرت عبد المطلب بھی غار حرا ہی میں جا کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے. وہ بھی وہاں خلوت نشی ہوتے تھے. تو اللہ کے رسول بھی گئے وہاں اور غار حرا میں آپ خلوت نشی ہوئے. تو کہتے وہاں جا کر کیا خلوت نشی ہو گئے غار حرا میں, تنہائی اختیار کی. تو وہاں کیا کہتے ہیں کہ وَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِرَاءٍ, کہتے ہیں کہ آپ کے دل میں جب خلوت نشینی کی محبت ڈالی گئی, وَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِرَاءٍ, آپ غار حرا میں خلوت نشی ہوئے, فَيَتَحَنَّسُ فِيهِ, تو آپ اس میں تحنس فرماتے. فَكَانَ يَتَحَنَّسُ فِيهِ, ہے نا, فَيَتَحَنَّسُ فِيهِ, تو آپ اس میں تحنس فرماتے. اب یہ تحنس کیا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں. یہ ویسے تو یعنی کہ علمی بات ہے, لیکن پھر بھی میں آپ کو بتاؤں. ہنس کہتے ہیں گناہ کو, ہنس کہتے ہیں گناہ کو. آپ جب قسم توڑتے ہیں اسے بھی ہنس کہتے ہیں. تو ہنس بمانا گناہ, لیکن جب یہ باب تفاعل میں آتا ہے, تحنس یتحنس تحنس, تو باب تفاعل کی یہ خاصیت ہے کہ وہ سلب ماخذ یا ضد کا کام کرتا ہے, یعنی معنی کو پلٹ دیتا ہے. معنی میں اجتناب اور سلبیت کا معنی پیدا کرتا ہے. اب اجتناب کیا کہتا ہے؟ اب ہنس معنی گناہ اور تحنس کا معنی گناہ سے بچنا, گناہ سے دور ہونا, گناہ سے دور ہونا. فَيَتَحَنَّسُ فِيهِ, تو وہ اس میں گناہوں سے دور رہتے تھے. بے حضور تو پہلے بھی گناہ نہیں کرتے تھے, پہلے بھی گناہوں سے پاک تھے, پہلے بھی گناہ نہیں کرتے تھے. تو ابن شہاب زہری نے اس کا معنی کہتے ہیں, بعض یہاں یتحنسو ہے, بعض روایتوں میں یتحنفو, فا کے ساتھ بھی ہے یتحنفو. تو ابن شہاب زہری نے یتحنسو کا معنی خود بیان کیا. کہتے ہیں یہ تحنس کیا ہے؟ کہتے ہیں وَهُوَ التَّعَبُّدُ اللَّيَالِي ذَوَاتِ الْعَدَدِ, متعدد دنوں تک وہاں عبادت کرنا, یہ تحنس ہے. متعدد دنوں تک, کئی دن تک غار حرا میں عبادت کرنا, یہ تحنس. اب میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ یعنی حدیث چل رہی تھی اور حدیث کے درمیان ابن شہاب زہری کی بات آ گئی, انہوں نے اپنی طرف سے ڈال دی, ہے نا, تفسیر ہی کے لیے, سمجھانے ہی کے لیے. لیکن جب اپنی طرف سے ڈالی, اسے کہتے ہیں ادراج, اسے کہتے ہیں ادراج. ادراج کی دو قسمیں ہیں, ایک ادراج فی السند, ایک ادراج فی المتن, ہے نا. سند اور متن میں نے آپ کو پہلے سمجھایا تھا, یہ جو راویوں کا سلسلہ ہے اسے سند کہتے ہیں, جو اللہ کے رسول کی بات ہو اسے متن کہتے ہیں. اب ادراج کا مطلب داخل کرنا. اگر سند میں کوئی بندہ داخل کرے اسے ادراج فی السند کہتے ہیں, اپنی طرف سے سند میں کوئی لفظ ملا دے تو اسے سند میں ادراج کہتے ہیں. اور اگر متن میں کوئی لفظ ملائے اپنی طرف سے اسے متن میں ادراج کہتے ہیں. ادراج فی المتن, متن میں داخل کرنا, اپنی بات ڈال دینا. تو ابن شہاب زہری نے یہاں اپنی بات ڈالی, ہے نا. حدیث کے الفاظ تو اتنے تھے کہ فَيَتَحَنَّسُ فِيهِ, تو حضور اس میں تحنس فرماتے یعنی عبادت کرتے تھے. ابن شہاب زہری نے معنی بیان کیا, وَهُوَ التَّعَبُّدُ اللَّيَالِيَ ذَوَاتِ الْعَدَدِ, کئی راتوں کئی دن تک اللہ کے رسول اس میں عبادت کرتے تھے. یہ ابن شہاب زہری کا قول. تو یہ ہو گیا کیا؟ ادراج فی المتن, متن میں داخل کرنا اپنی بات کو. پھر واپس حدیث شروع ہو جائے گی. اب واپس آگے سے حدیث شروع, ہے نا. قبل ان ينزع الى اہلہ, یہ حدیث کے الفاظ ہیں, بیچ میں ابن شہاب زہری کا قول. اسی طرح میں نے جب حدیث کی سند پڑھی نا تو مجھ سے بھی ادراج ہوا, لیکن آپ لوگوں کو توجہ نہیں رہے گی اس لیے کہ آپ لوگ نہیں جانتے. اور وہ ادراج کیا تھا؟ میں نے جب سند پڑھی نا تو حدثنا لیث بن سعد پڑھا, حدثنا لیث بن سعد, حالانکہ سند میں صرف حدثنا لیث ہے, ابن سعد لکھا ہوا نہیں ہے. تو یہ ادراج فی السند ہے نا. مجھے سمجھانا تھا آپ کو تو میں نے اس لیے یہ بات رکھی, ہے نا. حدثنا لیث بن سعد, حالانکہ ابن سعد یہاں پر لفظ نہیں, صرف اتنا ہے حدثنا لیث, ختم, ہے نا. بہرحال کہتے ہیں کہ اب یہ پھر سے حدیث کا ٹکڑا شروع, حدیث شروع. قبل ان ينزع الى اہلہ, قبل اس کے کہ آپ اپنے گھر واپس لوٹ آتے, اپنے گھر والوں کے پاس یعنی اپنے بیوی کے پاس واپس لوٹتے. وَيَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ, اور آپ اس کے لیے زاد راہ لے جاتے تھے, آپ اس کے لیے توشہ لے جاتے. یعنی کہ جب عبادت کی یعنی کہ خلوت نشینی کی محبت آپ کے دل میں ڈالی گئی
حضور نے حضرت خدیجہ سے فرمایا کہ اب میں جا رہا ہوں خلوت کے لیے غار ہرا پہاڑ پر، غار میں جا رہا ہوں تو میں وہاں کچھ دن رہوں گا اللہ کی محبت میں، اللہ کی یعنی کہ یاد میں، اللہ کی عبادت میں۔ تو حضرت خدیجہ نے کچھ کھانا باندھ دیا، کچھ ایسا کھانا باندھا ہوگا، کچھ روٹی باندھی ہوگی، کچھ سوکھا یا گوشت کے سوکھے ٹکڑے کچھ ایسے باندھ دیے ہوں گے، حضور لے کر چلے گئے، عبادت بھی کر رہے ہیں اور پھر جب بھوک لگی کھایا، پھر عبادت کر رہے ہیں، کچھ دن رہے، ہفتہ 10 دن 15 دن رکے اور پھر واپس لوٹے، واپس لوٹ کر آئے، حضرت خدیجہ سے ملاقات کی، وہ زادرہ پھر باندھ دیا، ٹفن باندھ دیا، پھر توشہ لے کر واپس گئے، پھر عبادت میں مصروف ہو گئے، پھر 10-15 دن عبادت کی، پھر واپس لوٹے، پھر زادرہ لیا، پھر چلے۔ پتا چلا کہ بندہ خلوت نشیں ہو یا بندہ سفر حج پر جاتا ہو، کہیں سفر پر جاتا ہو تو ساتھ میں انتظام کر کے جائے، کھانا پینے کا انتظام لے کر جائے، کر کے جائے۔ یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، یہ توکل کے خلاف نہیں ہے نا۔ بہت سے لوگ، جو لوگ حج کمیٹی سے جاتے تھے حج کرنے، اب تو مجھے نہیں پتا ان لوگوں کا حال، لیکن میں نے اپنے بچپن کے زمانے میں حج کمیٹی سے جانے والوں کو دیکھا اس حال میں کہ وہ اپنے ساتھ بوریا بستر لے جاتے، ساتھ میں جو نا وہ گیہوں، چاول اور دالیں ہے نا، اور مرچ، مسالہ، تیل، پرائمس، تپیلی، چمچ، یعنی یہ ساری چیزیں لے جاتے تھے۔ میں نے یہ حال دیکھا ہے، اب نہیں پتا، لیکن میں نے یہ دیکھا کہ یہ لے جاتے۔ اب یہ جب ساری چیزیں لے جاتے، کیوں؟ اس لیے کہ حج کمیٹی والے وہاں بہت دور، یعنی خانہ کعبہ سے بہت دور ایک میدان، وہاں پر خیمے لگائے ہوئے ہیں نمبر وار، وہ حجرے یعنی کہتے ہیں حجرے بنائے ہوئے، وہاں پر انہیں دے دیتے، بھئی یہ آپ کا حجرہ، یہ آپ کا حجرہ، یہ آپ کا حجرہ۔ ایک ایک حجرے میں 8-10 لوگ رہتے اور اس حجرے میں رہتے، کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں، آپ کو خود کرنا۔ ہوٹل میں بندہ کھائے تو مہنگا بہت پڑ جائے گا، ہے نا۔ تو یہ لوگ یہ کرتے، جو حج کمیٹی میں گئے اس لیے تھے کہ اتنا پیسہ نہیں، تو وہاں کے ہوٹلوں کو افورڈ کرنا، اسے برداشت کرنا، وہاں کا خرچ، یہ تو بالکل قابل برداشت نہیں۔ تو یہ ساتھ میں لے جاتے تو کہتے اس میں کوئی حرج نہیں، یہ توکل کے خلاف نہیں۔ بندہ یوں سوچ کر نکل جائے کہ اللہ کھلانے والا ہے، میں تو چلا، میں مدینے چلا، کہتا ہوا نکل جائے، بھئی کچھ ساتھ میں لے نہیں جا رہا، ارے اللہ کھلائے گا پلائے گا، بھئی اللہ تو کھلائے گا پلائے گا، وہ رزاق ہے، وہی کھلائے گا پلائے گا، لیکن تو بھی تو اپنا کچھ انتظام کر کے جا۔ ہاں، اللہ کے ولیوں کی بات کچھ اور ہوتی ہے، جو اللہ کے نیک اولیاء ہوتے ہیں نا، ان کی بات کچھ اور ہوتی ہے۔ کچھ اولیاء، اب دیکھیں امام حسن، امام حسین، حضرت عبداللہ کا وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا، حضرت عبداللہ ابن جعفر تیار، امام حسن امام حسین پیدل جا رہے ہیں، پھر وہ بوڑھی عورت کو سب نے 1,000 اونٹ اور بکریاں اور 1,000 دینار دیے تھے، راستے میں اس نے انہیں بکری بھون کر کھلائی تھی۔ میں واقعہ نہیں بتا، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ جا رہے تھے پیدل، سامان تھا لیکن اونٹ سامان والا گم ہو گیا اور بھوک بڑی لگی تھی تو اس عورت سے مدد مانگ لی کہ کچھ۔ لیکن اولیاء اللہ میں آپ کبھی مطالعہ کرو، آپ کو پتا چلے گا اولیاء اللہ میں کچھ ایسے بھی کہ چل دیے، ایسے ہی چل دیے قافلے کے ساتھ خالی ہاتھ۔ اور کسی نے کہا کیوں جا رہا ہے حج کو، کیوں جا رہا ہے، تیرے پاس تو کوئی سامان نہیں؟ کہتا ہے اللہ مالک ہے، اللہ مالک ہے، اللہ پر توکل، بھروسہ ہے۔ تو دوسرے نے کہا بھئی اللہ پر بھروسہ ٹھیک ہے، لیکن تو پورے راستے دوسروں پر بوجھ بنے گا کہ راستے میں بھوک لگے گی تو ادھر ادھر دیکھے گا، وہ کیا کھا رہا ہے، وہ کیا کھا رہا ہے، وہ کیا کھا رہا ہے، ایک دوسرے میں نظر مارے گا۔ تو پھر وہ جو دوسرے ہوں گے کھا رہے ہوں گے، سوچیں گے بیچارہ کچھ نہیں اس کے پاس، تو کوئی ایک ٹکڑا دے گا، کوئی کچھ دے گا۔ وہ بزرگ نے کہا اللہ کی قسم میں نے آج تک کسی سے کچھ مانگا نہیں، کبھی مانگوں گا بھی نہیں، مانگا نہیں، کبھی مانگوں گا بھی نہیں، ہے نا۔ اور یہ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ، کہتے مانگوں گا بھی نہیں، چلو چل دیے۔ جب پڑھا، اور وہ جو جس نے کہا تھا نا وہ بھی ساتھ تھا، وہ دیکھ رہا، اس نے سوچا دیکھتا ہوں یہ کیسے جاتا ہے نا، راستے میں کھائے گا پیے گا کیا۔ کہتے ہیں جب آدھے راستے میں پڑاؤ کیا، کھانے کا وقت تھا، سب اپنا اپنا کھانا نکال کر یا پکانا شروع کیا یا کھانا نکال کر شروع ہوا کھانا، تو انہوں نے اپنا جو ہے ایک برتن لیا، لوٹا، اور اس کے اندر جو ہے ریت بھری، اسے ہلایا، پھر خود پینے لگے، ان کو بھی دیا، تو بھی پی۔ کہتے ستو بن گیا تھا، ستو ہو گیا تھا، وہ خود بھی پی رہے ہیں، وہ کہتے میرا تو اللہ مالک، میں تو اللہ پر بھروسہ کیا۔ اچھا، جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک مرتبہ آگے یعنی کہ سفر میں تھے
تو بڑی پیاس لگی ہوئی تھی, ایک کنواں نظر آیا تو سوچا چلو کنواں ہے پانی پی لیتا ہوں. تو کنویں کے پاس گئے اور جا کر دیکھا, تلاش کریں کہ کہیں ڈول رسی کہیں ہے کہ نہیں, لیکن نہیں ہے. تو سوچ رہے ہیں ڈول رسی نہیں ہے کیسے پانی پینا, کنواں تو مل گیا پانی بھی ہے لیکن ڈول اور رسی نہیں تو کیسے پینا. تو تھوڑی سی دور جا کر بیٹھ گئے, کوئی آتا جاتا ہو جس کے پاس ہو تو میں پی لوں گا. بیٹھ گئے. اتنے میں ایک ہرن آیا دوڑتا ہوا جنگل سے, وہ بھی پیاسا تھا, آیا کنویں کے پاس کھڑا ہوا اور اس نے ایسے منہ کیا تو پانی کنویں کے اوپر تک. ہرن نے پانی پیا اور پی کر دوڑتا ہوا واپس. تو حضرت جنید نے کہا پانی تو اوپر ہی ہے, لاؤ پینے دو. دوڑتے ہوئے گئے, دیکھا پانی واپس نیچے چلا گیا ہے, سطح نیچے سطح پر گیا. تو حضرت جنید بغدادی کو دل میں ایسے دھچکا لگا, یار جانور کے لیے اوپر اور انسان, اور وہ بھی لوگ تو کہتے ہیں کہ اللہ کا نیک بندہ, اللہ کا ولی, اللہ کا دوست, یہ کیسا دوست, اس کے لیے پانی اوپر نہیں, جانور کے لیے اوپر. تو رب کی بارگاہ میں دعا کی, اللہ یہ کیا ماجرا, ایک جانور کے لیے پانی اوپر آ گیا, میرے لیے نہیں آیا, میں تو تیرا بندہ ہوں, اشرف المخلوقات انسان ہوں. تو حاطف غیبی سے آواز آئی, اے جنید تو ڈول اور رسی کے بھروسے آیا تھا اس لیے تیرے لیے پانی اوپر نہیں آیا, اور وہ ہرن میرے بھروسے پر آیا تھا تو میں نے اس کے لیے پانی اوپر کر دیا ہے. ٹھیک ہے, تو توکل تو اچھی بات ہے, ہونا چاہیے, لیکن انتظام کر کے پھر توکل کریں, یہ اچھی بات ہے. سنت یہ ہے کہ پہلے اپنا انتظام کریں پھر اللہ پر بھروسہ کریں, ہے نا, یہ اچھی بات ہے. بہرحال تو سرکار زاد راہ لے جاتے, پھر آتے, ختم ہو جاتا, پھر آتے, پھر لے جاتے, اور اس طرح غار حرا میں آپ نے عبادتیں کی. کیا عبادت کی, کیسے عبادت کی, انشاءاللہ پھر آئندہ اتوار سے یہ آگے کی حدیث بھی بیان ہوگی اور یہ ساری باتیں بھی انشاءاللہ بیان ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.